الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھ۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج چھا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے، میں ان کی شان عطا کے صدقے، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں۔ بنے گا جانے کا ایک بہانہ، پھر کہے گا کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری عابد شہزاد قادری صاحب خطیب و امام جامعہ حاضہ بانی محفل رونق محفل منظور نظر پیر کیلانی حاجی محمد یوسف کیلانی صاحب دی منعقدہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں تسی تے میں حاضر ہاں۔ دعا منگو مینوں اللہ حق بیان کرن دی، تو انہوں سن کے اس دے اتے عمل کرن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ سارا مہینہ حضور دے ذکر خیر وچ گزرنا ہے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں نوں وہ محافل نصیب ہونیاں نے، جنہاں وچ حضور دے خصائل دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا، حضور دے میلاد پاک دا اور حضور دی دنیا وچ آمد دا ذکر علماء بیان فرمان دے۔ سب تو پہلا میں عرض کروں گا، میں اہل سنت دے مکتبہ فکر حنفی بریلوی مکتبہ فکر دا چھوٹا جا خطیب اپنا عقیدہ اہل سنت دا آپ احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے سانوں او مسلک عطا فرمایا جن دا ہر عقیدہ نور علی نور، اور ساڑھے اہل سنت حنفی بریلوی دے مسلک دی بنیاد 4 عناصر تے رکھی گئی۔ اللہ دے قرآن تے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے، اقوال صحابہ تے، قیاس مجتہدین تے۔ 4 عناصر مکمل ہون تے اہل سنت دا عقیدہ بند ہے۔ ان عقائد دے وچوں صرف 2 عقیدے میں بیان کر کے اجازت لواں گا، اور بیٹی انشاءاللہ میلاد پاک دا بھی ذکر ہو جائے گا۔ ایک حضور دی بشریت دا اور ایک میرے آقا دی نورانیت دا۔ اسی اہل سنت حضور نو لباس بشریت دے وچ تسلیم کردے ہیں، لیکن حقیقت وچ حضور نو اسی نور مندے ہیں۔ اور اگر اسی حضور نو ظاہری طور تے بشریت آپ دی مندے ہیں، لیکن او بشریت بھی بے مثل و بے مثال مندے ہیں، اور اگر حضور دی نورانیت مندے ہیں تو او بھی بے مثل و بے مثال مندے ہیں۔ قرآن پاک دی ایک آیہ کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، جن وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تمام مفسرین جتنے پرانے مفسر ہوئے انہاں ان دا ترجمہ کیتا قد جاءکم من اللہ نور وہو نور النبی۔
اور ایک بہت پرانی تفسیر ہے جڑی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو آپ تو منسوب ہے یا آپ نے لکھی ہے تفسیر ابن عباس انہوں نام بھی آئی انہوں نے بھی یہی لکھا ہے قد جاکم من اللہ نور وہو نور النبی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور تشریف فرما سن، کسی صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین دے بارے وچ اسی عقیدہ کی رکھیے؟ آپ نے فرمایا علی کتھے نے؟ مولا علی نو آپ نے کھڑا فرمایا ذرا اپنا عقیدہ دس دیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور والا اشارہ کر کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے واسطے قرآن بھی تسی ہو، میرے واسطے نور بھی تسی ہو۔ حضور دا نور پاک یہ حدیث مبارکہ میں چاہتا ہے کہ ایک حضور دا ذکر ایک حضور دا نور، یہ بہت کائنات بنن تو پہلے ہی اللہ کریم نے حضور دے نور نو تخلیق فرما چھڑیا سی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر جتھے اللہ دی رضا سی اوتے حضور دے نور نو رکھیا۔ اس تو بعد حضور دا جسم پاک جنت دی مٹی نال بنایا گیا۔ میں عرض کیتی ہے کہ اسی حضور دی بشریت نو بھی بے مثل و بے مثال مندے ہیں۔ حضور اس مٹی دے نہیں بنے، حضور جنت دی مٹی نال بنے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ حضور دے نال ایک موقع دے تشریف لے کے جا رہی ہے سر، حضور نے رستے میں قضائے حاجت فرمائی، حضور اتھوں قضائے حاجت فرما کے چلے گئے، مائی صاحبہ اس جگہ دے پہنچیاں، اتھے آپ نے خوشبو تو علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئی۔ گھر آ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ تو قربان ہو جان۔ حضور اے ارشاد فرماؤ عام انسان جتھے قضائے حاجت کرتا ہے اتھے گندگی پھیل دی، آپ نے جتھے قضائے حاجت فرمائی ہے خوشبو تو علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئی، ان دی وجہ کی ہے؟ تو میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عام انسان دا وجود اللہ نے عام مٹی نال بنایا ہے، اور میں محمد عربی دا وجود اللہ نے جنت دی مٹی نال بنایا ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ حضور دے نور پاک دیاں ملدیاں نے، اور ہر مکاتبہ فکر نے اپنی کتب دے اندر حضور دے نور دا ذکر فرما۔ ہر مکتبہ فکر دے علماء نے یہ واقعات لکھے حضور دے معجزات دے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہندیری رات میں بھی جاندے سن کسی کمرے دے اندر تے آپ دی رخسارہ دے نور دی وجہ نال اس کمرے دے اندر دیوا بالن دی لوڑ نہیں سی پہندی۔ ہر مکتبہ فکر نے حدیث اور ایک واقعہ لکھے ہے کہ حضور دے چہرے دا نور اتنا سی، جس طرح دا بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ آپ کپڑے نو پیوند لگوا رہی ہیں تے ہاتھ لگا تے دیوا بجھ گیا اور سوئی جڑی ہے نا وہ تھلے گر گئی۔ اسی لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے کے آئے، آپ مسکرائے، اندھیری رات سی، آپ مسکرائے، وَسَرَاجٌ مَنِيرًا، پورا کمرہ روشن ہو گیا، اتنی روشنی نکلی کہ مائی صاحبہ فرمانیاں میں نو اندھیری رات دے اندر اندھیرے کمرے دے اندر میں سوئی نو تلاش کر لوں۔ تو میں عرض کر رہا کہ بعض احباب اس نو کہتے نہیں مانوی نور یا حضور نور نے لیکن نور ہدایت نے، تو میں عرض کروں گا کہ یاد لکھو نا، کیونکہ تسی یہ سارے واقعات لکھے نے اپنی کتب دے اندر کہ حضور دے رخساراں دے اندر اللہ نے اتنا نور رکھیا سی کہ دیوے دی متاجی سرکار نو ساری زندگی نہیں رہی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضور دے وجہ نال اللہ کریم نے سانو بے شمار نورا نہ نوازے۔ اے قاری صاحب کو تسی حاضر ہوندے ہو؟
کہندے جی بچے نو دعا منگو ہدایت آ جائے. میں بڑا تکلیف وچ ہاں، بچہ بے ہدایتہ ہو گیا ہے، صحبت غلط ہو گئی. قاری صاحب کہندے اللہ تعالیٰ تواڈے بیٹے نو ہدایت دے. ہن اللہ قرآن وچ کی فرماندا ہے ہدایت دے بارے وچ؟ رب فرماندا ہے ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے دعا کی منگدے نے یا اللہ ساڈی ہدایت نو ساڈے واسطے نور فرما دے. ہدایت بھی اللہ فرما رہا نور ہے. اور پھر اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور. ماشاءاللہ طالب علم بیٹھے ہونے ہیں سارے حافظ قرآن تے نہیں ہونے، یونیورسٹی دے بیٹھے ہونے ہیں، کوئی کالج دے بیٹھے ہونے ہیں. تے حضور نے فرمایا العلم نور، علم جس شعبے دا بھی ہے او نور ہے. یہ بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ نُورٌ مُبِينًا، نور مبینہ، کہ قرآن پاک علامت تو لے کے والناس تکن کسی دا کوئی اختلاف نہیں. سارے بندے کہندے نے یہ کلام الہی ہے، اے جلد دی گل نہیں کردے، صحیح دی گل نہیں کردے، اللہ دے قرآن دے کلام دی گل کردے. کلام جڑا ہے یہ کلام الہی ہے اور یہ علامت تو لے کے والناس تکن سارے دا سارا نور ہے. تو میں عرض کراں گا تسی مکہ دی وادی وچ چلے جاؤ، اوتھے ایک پہاڑ ہے جن دا نام ہے جبل نور. اوتھے ٹیکسی والے نے ڈولا پایا ہوندا ہاذا جبل نور ہاذا جبل نور. انہوں نے سوال کرو کہ نالے تے پہاڑ کہندے ہو، نالے نور، نالے جبل کہندے ہو، نالے نور کہندے ہو، نالے سیمٹ کہندے ہو، نالے نور، نالے بجری، نالے نور، کس وجہ نال نور کہندے ہو؟ وہ کہندے جی 3 قرآن دی آیتاں اقرا بسم ربک الذی خلق اس پہاڑ تے نازل ہوئیاں. تو میں اوندا مولوی صاحب نوں پوچھدا کہ جس پہاڑ کالے جے پہاڑ تے 3 قرآن دی آیتاں نازل ہون اون دے وٹے بھی نور، تے جن دے سینے تے 3 سپارے نازل ہوئے نے جے انہوں نور ماننا تو ایکڑا مسئلہ ہے. تو میں عرض کروں گا کہ اسی حضور دی نورانیت دی بھی قائل ہیں. پھر یہ سوال کیتا جاندہ کہ اگر حضور نور نے پھر حضور دی اولاد کیوں ہیں، حضور دے والدین کیوں نہیں؟ کیونکہ نور والے نوں تے والدین دی لوڑ نہیں ہوندی. تے اللہ دا قرآن کہندہ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. فرمایا مریم علیہ السلام دے کول جدو جبریل آئے تو انسانی شکل دے اندر آئے سے، اور میرے آقا دی بارگاہ میں جدوں بھی جبریل آیا ہے دائی قلبی دی شکل میں آیا صحابی رسول. تو میں عرض کروں گا کہ اسی طرح تسی اگر ایک لمحے واسطے شیطان دے بارے میں تحقیق کرو، شیطان نور نہیں نار ہے. سارے علماء دے کول سندے رہے ہو اگ دا بنیا ہے. اے حضرت آدم علیہ السلام نال اوندا اختلاف کادے تو بنیا؟ وہ اے اختلاف بنیا انہیں کہ جی میں مٹی ہاں، اے مٹی دے بنے نے، میں اگ ہاں، اگ تگڑی ہوندی ہے، مٹی پک جاندی ہے اگ دے اندر، تے میں اگ دا بنیا. اس گل تے غرور آیا انہوں تے اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم. لیکن جس ویلے اوندا مقام سی بیت المعمور خانہ کعبے دے اوتے کعبہ ہے جندہ خطیب رہا تے جننے فرشتے نے انہاں دا استاد سی تے ہے نار سی. جبریل نور، میکائیل نور، اسرائیل نور، اللہ دے جننے فرشتے سارے نور، لیکن شیطان نور نہیں نار ہے. اللہ چاہے ناریاں نو اٹھا کے نوریاں دا سردار بنا دے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. تے اگر حضور نو لباس بشریت پہنا کے دنیا میں جو بھیجے حقیقت سرکار دی نور ہوئے ان دے اگے کوئی مشکل نہیں. میں عرض کر چکے ہیں کہ جبریل امین حضرت مریم دے کول آئے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم آپ نو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جو عطا کیتا جبریل امین نے، جتوں اینا عیسائیاں نو رولا پیا. پھر وہ کہتے ہیں بیکھو جی جبریل آئے تے اے پھر اللہ دا پتر ہی ہوئے نا لحاظ باللہ، مطلب شرک کرتے ہیں. تو میں عرض کروں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ولی، آپ صرف نور نہیں سن بلکہ نور گر بھی سن. بے شمار حدیثہ اس طرح دی ملدیاں نے. ایک حدیث ملدی ہے کہ آپ ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت طفیل. وہ حضور دے بارگاہ وچ آئے پہلی دفعہ، حضور دے بارگاہ وچ آئے، مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے. عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے وچ واپس جانا ہے، کوئی ایسی دلیل میرے کو ہونی چاہیے. لوگ کہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تیرے کو کی معجزہ ہے، کی دلیل ہے، سانوں کی میں پتہ لگے گا حضور سچے رسول بن کے آئے نے. تے حضرت طفیل دے ہاتھ دے اتے نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک رکھے.
حضور اندہ کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا 2 منٹ ٹھہر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت طفیل دے ہاتھ تے رکھ کے آپ نے اس طرح رگڑ کیتا, اس طرح رگڑیا انہوں اپنے دست اقدس نو, تے فرمایا ان واپس چلا جا. جیڑی قوم پوچھے نا کہ نبی دی دلیل کی تے جس رسول کو آئے ہیں انہا موجزہ کی ویکھی تے اپنا ہاتھ اس طرح سامنے کری انہوں دی, اللہ 14ویں رات دے چند نالوں زیادہ خوبصورت کر دے. یہ حدیثہ میں چاہتا ہے کہ حضرت طفیل واپس گئے, قوم والے نے پوچھا دلیل کی, انہوں نے کہا دلیل ہے, لو ویکھو ہاتھ اس طرح بلند کیتا تے او نور علی نور سے. اسی طرح حضرت عکاشہ نبی پاک دے صحابی ساتھ انہاں رات دے اندھیرے میں کتے سفر کرنا سی, عرض کی حضور اندھیرا بہت زیادہ ہے, یا کوئی دیوا عطا فرماؤ یا کوئی چیز عطا فرماؤ, اندھیرے میں تو کوئی چیز بندے نال بندہ نظر نہیں آ رہا, مہربانی فرماؤ. سرکار نے فرمایا چھڑک لے کے کھجور دی. حضور چھڑک دا کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا لے کے آ. کھجور دی چھڑک لے آئے, حضور نے ہاتھ لگایا. صحابی کہندے نے واللہ باللہ تاللہ منو اللہ دی قسم جدے میں کردا سا اودی نور جاندا سی, جے میں سجے کردا سی او سجے نور دیندی سی, جے میں کھبے کردا سی کھبی نور, اگے کردا سی اگے نور, پیچھے کردا سی پیچھے نور. فرماندے نے 2 صحابی سا, ایک نے چڑھدے جانا سی ایک لاندے جانا سی. چڑھدے والا کہنے لگا تو بڑے چانن میں جائیں گا, میں اندھیرے میں تکے کھاواں گا, تے اے تو کر میرے واسطے بھی کوئی کوشش کر. انہوں نے کہا حضور کو تے ہن جان نہیں ہوندا, پنڈا بڑا ہے, آپ آرام کردے ہونے نے, تے ایتھے لیا ہاں ایک چھڑک اور لے کے آ. حضور دے جتھے ہاتھ لگے نے ہو سکتا ہے تیری بھی روشن ہو جائے. وہ چھڑک لے کے آیا ہے, چھڑک دے نال چھڑک رگڑی. یہ حدیثاں میں چاہتا ہے ایک صحابی چڑھتے چلا گیا ایک لاندے چلا گیا. میں اس جگہ ہو کے آیا, اس دے جگہ دا نام ہے مسجد نور. میرے آقا پھر مشاہدہ کرنے واسطے گئے کہ وہ روشن کس طرح ہوئی سوٹیاں. صحابہ نے پھر پوچھیا سرکار نے, تو انہوں نے دسیا اسی ایک کین چلا گیا جنہوں ہاتھ لایا جنا اونی روشنی دوجے وچ بھی پیدا ہو گئی. تو میں عرض کراں گا کہ صحابہ دا عقیدہ سی. حضرت جابر بن سمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے صحابی سن. آپ فرماندے نے مدینے پاک دی جو بھی جو میں باہر نکلیا 14ویں رات دا چند پورے جوبن تے سی. آپ فرماندے نے میں اسمانہ دے چند نو ویکھ رہا ہوں, بڑی خوبصورت ہے. جے ایدے میں ویکھیا تے 2 اسمانہ دا چند, تے جے ایدے ویکھیا تے 2 جہانہ دا چند. آپ فرماندے میں درمیان میں کھڑا ہو گیا, کدی میں اسمانہ دا چند ویکھا, کدی میں 2 جہانہ دا چند ویکھا. آپ فرماندے نے میں موازنہ کرنا چاہنا سا کہ اسمانہ دا چند سونا ہے کہ 2 جہانہ دا چند سونا ہے. آپ فرماندے نے درمیان میں کھڑا ہو گیا, کدی عہدے میں نگاہ کرا, کدی عہدے نگاہ, کدی عہدے نظر, کدی عہدے نظر, کدی عہدے عقیدت, کدی عہدے عقیدت. آپ فرماندے نے اللہ دی قسم میرے ہاتھ میں جن دے ہاتھ میں جابر دی جان ہے کہ حضور صاحب نے آئے نے پتہ ہی نہیں لگا 14ویں دا چند گیا کیڑے پاس. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کریم میرے امت دے انہاں بندیاں نو بلائے گا جنہاں دی سوید داڑھی ہے, اور اللہ کریم فرمائے گا تانوں میں اپنے نوراں وچوں ایک نور دیتا تے گناہ کر دے تانوں شرم نہ آئی. ہن میری رحمت رو حیا آندی ہے, نور میرا ہوے جاوے جہنم وچ, میں اپنے نور دے صدقے تینوں جنت عطا فرماواں. اے سوید داڑھی اللہ دے نوراں وچوں ایک نور ہے, حدیث وچ آندا ہے. تے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور دا نور پاک حضرت جابر نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے کس چیز نو پیدا فرمایا؟ کہہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خالقہ قبل کل شاء نور نبیک من نور ہی. فرمایا جابر تو کتنا خوش قسمت ہے جس رسول کو سوال کر رہے ہیں, سب تو پہلا اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور تھی پیدا فرمایا. او پھر نور پاک جڑا ہے اللہ دے حکم دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک وچ آیا. جس ویلے او نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام دی پشت وچ آیا, حدیث میں چاہتا ہے کہ جتنے اللہ دے ملائکہ سن وہ حضرت آدم علیہ السلام دی کنڈ دے مگر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے سن. پھر عرض کی تھی کہ یا اللہ ایک کنڈ پیچھے اینو میری پیشانی وچ لے آیا جائے. اور نور مبارک پھر آپ دی پیشانی مبارک وچ آیا, فرشتے اگے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے سن. پھر المختصر کے وہ آپ دے انگوٹھے میں چایا تے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر انگوٹھے نو چوم کے اکھا نہ لگایا. ساڑھے ایک بہت بڑے علامہ صاحب فیض احمد اویسی صاحب دنیا تو چلے گئے, اللہ کروڑ رحمتہ انہوں نے مزار پاک تھے فرمائے. وہ کہتے ہیں جدو مؤذن اذان دوے نا
تے حضور دا نامے نامی اس میں گرامی آئے تے اپنے انگوٹھے چوم کے 5 منٹ اکھاں نو لائی رکھ، اللہ تیری اکھاں دا نور بحال فرما دے۔ اور یہ تسی کر کے بیکھ لینا، اگر کسی نو اکھاں دی تکلیف ہے تسی 5 منٹ جدوں مؤذن اذان دیندا رہے حضور دا نام جدوں شروع ہوئے ادو رکھ لو، حضور دا نام ختم ہوئے تو چھڑ دیو۔ یہ روز عمل کرو تو انہوں خود محسوس ہوئے گا کہ یار اکھاں دی تکیڑ بھی ختم ہو گئی، اکھاں دکھنے آئی ہیں تو بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میں وہ گل کرنا ہے جو میں آپ کر کے ویکھے ہے۔ 5 منٹ تسی حضور دے اسم پاک نو چوم کے، کیونکہ نیت تہاڈی اپنے انگوٹھے چومن دی نہیں ہوندی، کملی والے دا نام چومن دی ہوندی۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر دے اندر میرے ہم نام کوئی بندہ ہے، جتنی دیر وہ زندہ رہے گا اللہ اس گھر دی ملائکہ دے ذریعے حفاظت کرتا رہے۔ محمد اسماعیل ہوئے، محمد رفیق ہوئے، اور میں عرض کروں گا کہ اسی حضور دی نورانیت دے قائل ہیں اور حضور دی بشریت دے بھی قائل ہیں، کہہ سبحان اللہ۔ اور حضور نو اگر بشر مندے ہیں دے اپنے جہاں نہیں مندے، کیونکہ حضور دا ہم مثل تے ہے کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ ان دی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور دا حسن، حضور دی سیرت، حضور دا کردار، کیونکہ میں بڑی دفعہ بیان کر چکے ہیں حافظ آباد دے اندر کہ فقہ حنفیہ دا ایک اصول ہے کہ اگر امام مسجد رکھنا ہوئے تو ان دی شرائط نے 6 شرطاں۔ تو جدوں میں پڑھیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس نو اسی مسجد دا امام رکھنا ہوئے ان دیاں 6 شرطاں سی ویکھی دی تے جنوں اللہ نے نبیاں دا سردار بنا کے کائنات میں بھیجے، پھر اللہ نے حضور نو گھر بھی آلہ دیتا، افضل دیتا ساری کائنات نالوں، معجزات بھی آلہ دیتے، امت بھی سارے نالوں افضل دیتے۔ میں ایک نو پوچھا مولوی صاحب ساڈے وچ کیڑی خاصیت جنہی وجہ ساری امتاں نالوں افضل، حالانکہ بنی اسرائیل والوں دی 1000 سال عمرہ سن، 1000 سال اللہ دی عبادت میں گزار دیندے سن، سانو کیڑے پھڑ لگے جنہی وجہ اسی افضل آ؟ کہنے لگا جی نسبت حضور دی وجہ، نبی پاک دے امتی ہون دی وجہ۔ اور میں بڑی بڑی کیا بیلیاں نو، میں کہ یار اسی VIP پرونے ہیں، اسی تے قیامت والے دن نبی پاک نے فرمایا میرا آخری امتی جدوں تک جنت نہیں نہ جائے گا، کسی نبی دے منن والے نو جنت جان دی اجازت نہیں ہونی۔ تو پھر تسی VIP ہوئے نا۔ میں نے ایک کہنے لگا جی بنی اسرائیل والے چنگے نہیں سن، میں کہ کیوں؟ کہنے لگا جی من سلوہ نازل ہوندہ سی، میں کہ بھائیا میں تو سننی ہاں تے من سلوہ پہ 2 چیزاں نازل ہوندیاں سا آسمانات، ایک حلوہ نازل ہوندہ سی، ایک بجا یا گوشت۔ یہ قرآن پاک دے واقعات جو میں عرض کر رہے، تو میں کہ فرق صرف اتنا پیا کہ اتوں آندہ سی عرض کرن، حضرت موسیٰ عرض کردے سا تے او پھر اللہ نے جڑی سلیمان علیہ السلام دیگا دیتیا سن، او علماء تو انہوں بیان کرتے رہے 70 گز لمبی 70 گز چوڑی ایک دیگ تھی، تو جے اتوں ایک دیگ ایڈی آ جاندی تو پھر تو انہوں پتہ کی صورتحال ہونی سی، جی میں آبادی ہو گئی 70 گز لمبی 70 گز چوڑی، اور ایک لگن جڑا ہے نا ایک قرآن پاک دے واقعات نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ نے دیتا ہے نا، انہوں اللہ تعالیٰ نے لنگر دیاں دیگاں دیتیا سی، اور ان دا حدود ربا میں دس دیا، تو لگن اتنا سی جتنا ایک تالاب ہوندہ ہے، جڑی دیگ ہونی لگن بھی اس سامنے ہونا ہے جنہیں بھی دیگ انڈیلی جاندی۔ تو میں کہ بھی اسی VIP غلام ہے سرکار دے، فرق صرف اتنا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے سن تو من سلوہ نازل ہوندہ سی، اسی بات ہو جاندے ہیں کھانا پہلا انتظار کردہ ہوں، ان دی وجہ کہ مہمانہ دا فرق پہ گیا۔ کچھ مہمان ایسے ہوندے نے جڑے ہوٹلوں میں جانا شادی آلہ میں تو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اتھے نہیں بینا، اگلیاں کرسیاں تے بینا ہے، تو آڑے کھانے دا انتظام بھی علیحدہ ہے، ان دی وجہ بندہ بد ہو جاندہ ہے کھانا پہلا انتظار کردہ ہوندہ ہے۔ تو میں کہ ای قیامت والے دن حضور نے فرمایا میرا آخری امتی جتنی دیر جنت نہیں جائے گا کسی نبی دے منن والے نو جنت جان دی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں چاہتا ہے قرآن پاک دے واقعات نے کہ حضرت ادریس علیہ السلام جدو جنت گئے تو فرشتیاں نے کھڑا کر دیتا، اندر نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا میں نبی اللہ وہاں میرا نام ادریس ہے، انہوں نے کہا اللہ دی رضا ہی نہیں، اللہ کہتا جنی دیر یار محمد نہیں جانا تسی اندر نہیں جا سکتے، پھر اللہ دی رضا دے نال اللہ نے فرمایا ابھی میرے نبی نے جان دیو، پھر ادریس علیہ السلام نے اندر جان دی اجازت ہوئی۔ تو تسی کتنے خوش نصیب ہو، حضور دے کو جبریل امین آئے نا،
گلاں پھر امتی دیاں چھڑ گئیاں تے آپ نے فرمایا جبریل کو گل سنا. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بنی اسرائیل والے دی ہزارہ سال عمرہ سن، ہزار سال عبادت کرتے سن. صحابہ رون لگ گئے. عرض کی حضور کتنے خوش نصیب سن، ساڑیاں تے عمریں ہی بڑیاں تھوڑیاں نے، جنہاں نو 1000 سال اللہ دی عبادت میں موقع مل جائے تو بڑی بڑی غنیمت ہے. میرے آقا سمجھ گئے کہ صحابہ پریشان ہوئے نے کہ یار لمٹ ساڑی بڑی تھوڑی ہے. تے آپ مسکرائے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، اگر انہوں نے جو اجر 1000 سال دے اندر ملتا سے نا، میرے غلام صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھیں گے فجر دیاں، اللہ انہاں ثواب میری امت نو انہاں دے نام مال میں عطا فرمایا. تو میں عرض کر رہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی ہے. اسی حضور نو اپنے جا بشر نہیں کہندے، اسی دے بھائیا اپنے دادے دے برابر نہیں. بیٹا جڑا ہے او 1000 ڈگریاں بھی لے لینا، باپ نے ایک لفظ نہ پڑھیا ہوئے کرسی تے بٹھا دیو، اجے معاشرے دے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ تعارف کران یہ میری ڈیڈی ہیں، یہ میرے ابا جان نے، جو بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں میرے والد صاحب نے. تے والد دا مقام پھر بھی زیادہ ہی ہونا، پامیں بیٹا جڑا نا وہ PhD ہوئے، ڈاکٹر ہوئے، وکیل ہوئے، باپ یہ پامیں ایک لفظ نہ پڑھیا ہوئے. تے اسے دے پائیا اپنے باپ دے برابر نہیں، حضور تے بڑی اونچی ذات رکھ دیں. ان دی وجہ آج کل سائنس دا دور ہے اور ہر بندہ سائنس دا سہارا لیندہ ہے. میں صرف حضور دیاں اکھاں دی گال کردا ہوں. جڑے کچھ لوگاں نو پلیکھا لگا کہ حضور دیاں بھی 2 نے ساڑیاں بھی، بھئی ظاہری طور تے نہ ویکھو، عمل دی گال لے. اور کئی تسی بندے بیٹھے ہو، تسی مسجد چھت کھڑے ہو جاندو، کئیاں نو سارا حافظ آباد نظر آنا، کئیاں نو پاویں 2 گلیاں نظر آنا. تے اکھ دا بڑا فرق ہے. میرے کو ایک کتاب پئی ہے 700 صفحے دی، انہاں نام ہے حیات الحیوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین دے مطابق انہاں جانوراں دی قسماں لکھیاں نے، ہر جانور دی قسم علیحدہ علیحدہ حدیث دے مطابق. انہاں وچ ایک گل لکھی، انہاں کہ جنگل دا جڑا ببر شیر ہوندا ہے، شیر ہوندا ہے، او ان دی اکھ وچ اللہ نے اتنی وحشت رکھی کہ جدوں اکھ بھر کے ویکھدا ہے نا کسی شے نو، اگلی دی ضرورت نہیں ہوندی انہاں مقابلہ کرن دی، وہ ان دے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا ہے. میں جدوں پڑھیا تو میرے ذہن میں خیال آیا، پھر حضور دی حدیث میری نظر میں جو گزری، سرکار نے فرمایا ماشاءاللہ پڑھیا کرو، شامہ تے دم کیتا کرو. کئی بندیاں نو پیڑی نظر لگ جاندی، پیڑی نظر دا ذکر تے حدیث وچ ہے، تے پھر چنگی کیوں نہیں لگ دی. وہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جنگل دے شیر دی اکھ بھی اللہ نے بنائی، تے حضرت مولا علی شیر خدا دی اکھ بھی اللہ نے بنائی. ان اکھ میں بڑا فرق ہے. میرے آقا میں آگے عرض کر چکے ہیں، اندھیری رات میں بھی اسی طرح ویکھدے سن جویں چانن میں ویکھنا. اور میرے آقا زمین تے کھڑے سن، حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر تھلے کیتا، پھر بڑھایا، پھر تھلے کیتا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی پہ ویکھدے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہونے جنت دے اندر ایک انگوراں دا گچھا لٹکدا ہے، میں ویکھ رہا سی، میں انہوں ہاتھ پا لیا، دل کیتا اتار کے غلاماں نو کھوا دا. تے اگر میں اتار دیندا نہ انگور ختم ہونے سن، نہ انہاں دی لذت ختم ہونی سی. کھڑے زمین تے نے. ہون 2 گلاں نے. کسی حدیث وچ یہ نہیں آیا کہ حضور دا ہاتھ فطرت دے خلاف لمبا ہوندا گیا ہوئے، نظر تو اوجل ہو کے جنت پہنچ گیا ہوئے. میں نہیں پڑھی کوئی حدیث. دوسری حدیث ضرور ملتی ہے کہ جدو حضور معراج تو واپس آئے تے ابو جہل نے آگے سوال کیتا، ساڑھے او بیت المقدس گئے سو، 10 کھڑکیاں کنیاں نے، باریاں کنیاں نے. اللہ نے فرمایا جبریل پوری مسجد بیت المقدس چک کے میرے محبوب دے سامنے کر دے. اے ضرور ذہن میں چاہتا ہے کہ حضور نے جدو ہاتھ بڑھایا ہے نا، اللہ نے جبریل نے فرمایا اگر جنت پوری چوک نا محبوب دے سامنے کر دے، کیونکہ اور کوئی صورت نہیں. حضور نے فرمایا ہونے تازہ گچھا سے، تو میں انہوں ہاتھ پا لیا غلامہ واسطے. ہن جتھے ساڑی عقل ختم ہوندی نا اوتھے حضور دا معجزہ شروع ہوندا، کیونکہ آپ امام الانبیاء بن کے آئے. بعض بندے پھر کیونکہ معجزات بیان نہیں کرتے اس وجہ نال کہ حضور دی شان بیان کرنی پینی، تے تہاڈی مرضی نال تے شان نہیں نہ چلنی. شان تے اللہ تعالیٰ اسی نہ بیان کران گے، نہ ذکر حضور دا کران گے، تے او اسمانہ تے بدلاں دے وچ بھی حضور دا اسم لکھوا دیندا ہے. بعض کا روٹیاں دے لکھوا دیندا ہے، بعض کا پتھراں تے لکھیا جاندا ہے. جانوراں دے متھیاں دے شرف شریف دے اندر میاں صاحب دے ڈیرے اُتے ہوندا مینوں پتہ نہیں، پچھلے سالاں دے اندر بیل سی جن دے صاحب متھے تے یا محمد لکھیا سی. تے اے اللہ کریم دے کام نے. وارفعنا لک ذکرک، اس نے اپنے محبوب دا ذکر بلند کرنا ہے، جس طریقے نال بھی بلند فرمایا.
تو میں عرض کر رہا کسی کولو دے ساڑے شاعر سن انہاں بڑا خوبصورت لفظ لکھیا اگوں پچھو نبی ہمارا یکساں ویکھے او پیارا رب نے دیتا رتبہ بارا صلی اللہ علیہ وسلم جد ایک نظر کرم دی کھولے مردہ بھی اٹھ کلمہ بولے ویخ روب نو کافر ڈولے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور دے نور دی میں گل کر رہا پھر وہ نور مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر آیا حضور فرماندے نے جڑی اگ گلزار بنی نا وہ میرے نور دا صدقہ بنی پھر نوح علیہ السلام دے وچ ہوندہ ہویا حضرت عبد المطلب دے اندر جدوں آیا وہ زمانہ سی ابراہیم بادشاہ دا جس نے خانہ کعبے دے اتے علیہ باللہ حملہ کیتا تے او جدوں حملے دے درمیان ہے انہوں نے کول ایک اونٹ سی او سی ہاتھی سی جڑا خون خار سی جڑا بھی بندہ انہوں سامنے جانا سی انہوں چیر پھاڑ کے رکھ دینا سی حضرت عبد المطلب نے اس نے بلایا کیونکہ مکے دے سردار سن اور کعبے دی چابی کنجی بردار سن آپ دے کول کعبہ شریف دی چابی سی جدوں سامنے آئے نا اس ہاتھی دے اس نے ویکھیا آپ دا نور مبارک حضور دا عبد المطلب دے متھے دے وچ چمکیا او سجدے وچ گر گیا ابراہیم پھر جنگ نہ کر سکیا ان دی وجہ کہ انہوں پتہ لگ گیا کہ جڑے بزرگ تشریف لے کے آئے نے انہاں وچ کوئی ایسی چیز ہے نورانی چیز ہے جن دی وجہ میرا جانور انہاں تے حملہ نہیں کرے گا پھر وہ نور مبارک حضرت عبداللہ دے اندر منتقل ہویا یہ لمبا واقعہ ہے حضرت مائی صاحبہ فرمادیاں نے حضرت آمنہ فرمادیاں خارج منی نور میرے وچوں پھر نور خارج ہویا اتنا نکلیا کہ میں مکے دے وچ بیٹھی سا میں شام دے محل ویکھے اور میں ملک شام گیا توڑ میں بڑا شوق سی دو چیزاں میں پچھلے سال اسی ایک ویکھ کے آئے خورشید صاحب بھی نال سن ایک تے جڑا کیسر و کسرہ دے محل دے اندر دراڑ پئی سی نبی پاک دی ولادت باسعادت جدوں ہوئی تے کیسر و کسرہ دا محل سی انہوں نے دراڑ پہ گئی وہ عراق والے نے بالکل محل اسی طرح رکھے ہے اور دراڑ بھی محفوظ کیتی اور شام دے اندر اے جڑے محل ویکھے مائی صاحب نے وہ بھی بالکل محفوظ رکھے انہوں نے اللہ تعالیٰ توفیق دے شام ملک شام جا کے ویکھو مکہ کتھے اور ملک شام کتھے آپ فرمانیاں نے حجابات اٹھا دیتے گئے بیٹھی مکے سا اللہ نے میں شام دے محل وکھائے پھر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ ارشاد فرمانیاں نے کہ بنو سعد دے جتنے قبیلے والے سانا ہر قبیلے دے ہر بندے بھی خوشبو آندی سی تو لوگ پوچھتے سن کیڑی خوشبو لگائی ہے تو وہ اشارہ حضور وال کر دیا کہ جدوں دے حضور آئے نے ساڑھے پورے ٹبر وچ ہی خوشبو ہو گئی پھر مائی صاحبہ فرماندیاں نے جنی دیر حضور میرے کو رہنے میں بھی دیوا نہیں بالیا کر دی میں کہ جتھے اندھیری رات وچ میں جانا ہے نا میں آقا نو گود وچ اٹھا لینا جدے جدے میرے آقا جانے سا نور علی نور کام ہوندا جاندا دوسریاں دائیاں آ کے حضرت حلیمہ نو پوچھن لگیاں کہ رات نو کیڑا دیوا بال دی اسی بھی تیل نال دیوا بال دی انہوں نے کہا آ کے ویکھ لینا وہ ساریاں دائیاں کٹھیاں ہو کے آئیاں تے حضور مسکرا رہے سن اور آپ دے چہرے مبارک دا نور اسمانہ تک جا رہا سی تو میں عرض کراں گا کہ نور نے یا بشر نے یہ پوچھ نہیں تو آنو ہونی اس چیز دی تو آنو پوچھ ہونی ہے حضور دی عقیدت دی وجہ اور قرآن پاک دے اندر اللہ کریم فرماندہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ہر انسان دے اندر نور بھی ہے اور ظلمت بھی اگر نور نیکی کرو گے تو نور بڑھتا جائے گا اگر گناہ کرو گے تو ظلمت دا اندھیرا بڑھتا جائے گا میرے آقا دے اندر تو ظلمت والی گال ہی کوئی نہیں جیڑا حضور دے اندر ظلمت دا عقیدہ رکھدا ہے وہ دائرہ ایمان تو خارج ہے کیونکہ اسی ہر نبی نو معصوم مندے ہیں ہر نبی معصوم نے گناہ تو پاک نے تے ظلمت ساڑھے اندر ہے نا اگر گناہ کران کے ظلمت بڑھتی جائے گی اور نور گھٹتا جائے گا تسی بندے اگر نیک ہو جاؤ تقوی اختیار کرو تے ظلمت دا اندھیرا اللہ فرماندہ میں کٹا داں گا تو نور وال لے جائیں گے یہ نہ مطلب ہے پھر نور نالا نور دے تسی بھی ہو سکتے اگر تقوی اختیار کرو تے حضور دے اندر تے ظلمت والی گال ہی نہیں اس واسطے میرے آقا دا سایہ بھی نہیں سی تے ایک علیحدہ موضوع ہے اللہ تعالیٰ محمد یوسف صاحب اچھا حضرت حلیمہ سعدیہ دے او شعر جڑے اصغر علی اصغر صاحب دے وہ میں پڑھ دینا تاکہ میلاد پاک دے وچ حاضری ہو جائے انہاں بڑا خوبصورت شعر لکھے انہاں کہا جی آپ دی خبر سن کے آئی حلیمہ آپ دی خبر سن کے آئی حلیمہ میں قربان تیرے تے سید المرسلینہ حلیمہ نے پایا سی آپ نو پلے تے عرش والے جگ جگ کے ویکھتے سے تھلے حلیمہ دے گھر سی غریبی دا ڈیرا جد پایا رحمت عالم نے ایک پھیرا اجالے نو تک تک نسیا ہندیرا
حلیمہ دا گھر باغ رضوان بنیا محمد حلیمہ دا مہمان بنیا اللہ محمد یوسف صاحب دی محفل نو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ جنہاں دے وضو نہیں وضو کر لو نماز ہو سب بیلیاں واسطے لنگر شریف کا انتظام ہے نماز تو بعد اسے جگہ دے